بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمز پروہت، مصنف مظہر کریم M.A، عمران سیریز۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی ایک سڑک پر سفید رنگ کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گو سڑک پر ٹریفک کا کافی رش تھا، لیکن کار سب کاروں کو کاٹتی ہوئی اس طرح بڑھ رہی تھی کہ جیسے کسی بین الاقوامی کار ریس میں شامل ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان اور خاصی خوبصورت لڑکی جینز کی پینٹ اور سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں پر سرخ رنگ کے شیشوں والی گوگل تھی۔ جیکٹ کے نیچے اس نے گہرے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس لڑکی کے نقش و نگار قدیم مصری شہزادیوں سے ملتے جلتے تھے۔ اس کا نام پرنسس سدرا تھا، کیونکہ اس کا تعلق مصر کے ایک قدیم شاہی خاندان سے تھا۔ وہ مصر کی سیکرٹس ایجنسی کی بڑی فعال رکن تھی۔ اس کا اپنا سیکشن تھا۔ اس نے خود بھی اکیڈمیا اور گریٹ لینڈ سے مارشل آرٹ اور نشانہ بازی کی باقاعدہ تربیت لی ہوئی تھی، اور اس کے سیکشن میں 6 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ان سب کو بھی اس نے گریٹ لینڈ سے باقاعدہ تربیت دلائی ہوئی تھی۔ مصر میں اس کا کام زیادہ تر تاریخی آثار کی چوریاں یا رائل ویلی میں موجود اہراموں سے کی جانے والی چوریوں کو روکنا اور مجرموں کو گرفتار کرنا تھا۔ گو اسے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی 5-6 سال ہوئے تھے، لیکن اس نے اس دوران خاصے بڑے بڑے کام کر کے نام پیدا کر لیا تھا۔ اس کا باس سیکرٹس ایجنسی کا چیف اعظم سالار اس کی کارکردگی سے بے حد خوش تھا۔ اس وقت بھی وہ اعظم سالار کی کال پر ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں جا رہی تھی، جو ایک رہائشی کالونی میں بنایا گیا تھا۔ یہاں بظاہر کسی بڑے سرکاری ادارے کا بورڈ لگا ہوا تھا، لیکن دراصل یہ سیکرٹ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اعظم سالار اس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتا تھا۔ پرنسس سدرا کچھ دیر بعد ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ ہارن دیتے ہی ایک مسلح نوجوان چھوٹا سا پھاٹک کھول کر باہر آ گیا۔ اسے پرنسس سدرا کو سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ بڑا پھاٹک کھلتے ہی پرنسس سدرا نے کار آگے بڑھائی اور پھر ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ کی طرف لے گئی۔ وہاں ایک سفید رنگ کی جدید ماڈل کی کار پہلے سے موجود تھی۔ یہ اعظم سالار کی کار تھی۔ اس کار کی یہاں موجودگی کا مطلب تھا کہ اعظم سالار آفس میں موجود ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں زیادہ افراد نہیں تھے۔ ایک فون سیکرٹری تھا، 4 مسلح گارڈ تھے، اور ایک کچن بوائے تھا جو ضرورت پڑنے پر کھانا بھی بنا لیتا تھا، ورنہ اس کی ڈیوٹی ہاٹ کافی بنا کر اعظم سالار یا مہمانوں کو پیش کرنا تھی۔ اعظم سالار خود بھی ہاٹ کافی پینے کا بے حد شوقین تھا، اس لیے کچن بوائے کو کافی بنانے سے کم ہی فرصت ملتی تھی۔ پرنسس سدرا نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی اور پھر سے دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ادھیڑ عمر اعظم سالار سوٹ پہنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی۔ سائڈ پر 3 رنگوں کے فون موجود تھے۔ پرنسس سدرا کے اندر داخل ہونے پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بیٹھو پرنسس سدرا، ادھیڑ عمر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینکس باس۔ پرنسس سدرا نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ قدیم تاریخی تختیاں چوری کرنے والے گروہ کے خلاف کہاں تک کام پہنچا ہے؟ باس نے اس بار خاصے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کام تو ہو رہا ہے باس، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس کلو سامنے نہیں آ سکا، پرنسس سدرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کس قدر بے چین ہے؟ آثار قدیمہ مصر کے لیے روح کا درجہ رکھتے ہیں، باس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس باس، لیکن اس گروہ نے واردات ہی اس انداز میں کی ہے کہ ابھی تک معمولی سا کلو بھی سامنے نہیں آ سکا، لیکن میرا سیکشن مسلسل کام کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم جلد ہی انہیں پکڑ لیں گے، پرنسس سدرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکومت نے اس سلسلے میں پاک ایشیا کی حکومت سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ وہ ان تختیوں اور تاریخی ہیرے کی واپسی کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لائے، اور اس سلسلے میں ڈپٹی سیکرٹری یوسف رفائی بذات خود پاک ایشیا گئے، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے انتظامی باس سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف صرف اس معاملے میں پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کو حرکت میں لاتا ہے جب پاک ایشیا کی سلامتی یا مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ البتہ سر سلطان نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے فری لانسر ایجنٹ علی عمران کو کال کیا، اور جناب جمال پاشا نے بھی عمران کے نام خط دیا تھا۔ اس خط میں بھی جناب جمال پاشا نے عمران سے درخواست کی تھی کہ وہ لازماً ان تختیوں کی واپسی کے لیے کام کرے۔ چنانچہ اس عمران نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جلد مصر پہنچ کر اس پر کام شروع کر دے گا، باس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ علی عمران کا نام تو میں نے بھی سنا ہے، لیکن ان صاحب سے تفصیلی تعارف نہیں ہے، پرنسس سدرا نے کہا۔ جب وہ یہاں آئے گا تو تمہارے سے تفصیلی تعارف ہو جائے گا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، باس نے کہا۔
तो प्रिंसेस सिद्रा बे इख्तियार चौंक पड़ी। मैंने इसके साथ मिलकर काम करना है या इसने मेरे साथ मिलकर काम करना है बॉस? मैं सेक्शन चीफ हूँ और वो आपके मुताबिक एक फ्रीलांसर एजेंट है, प्रिंसेस सिद्रा ने कदरे नाराज से लहजे में कहा। प्रिंसेस सिद्रा, तुम चूँकि इसको जानती नहीं इसलिए ऐसा कह रही हो, वरना इसके साथ काम करने की हसरत तो सुपर पावर्स के टॉप एजेंटों के दिलों में भी मौजूद है। ये इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है। तमाम सुपर पावर्स इसराइल समेत इससे खौफ खाती हैं, बॉस ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? क्या आप इससे मिले हुए हैं? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। मैंने जब एक्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी में काम किया था तो मुझे एक मिशन पर इसके साथ काम करने का तजर्बा हुआ था। इसने वाकई हैरत अंगेज़ अंदाज में काम करके मिशन को कामयाब कर लिया और मैं मुंह देखता रह गया। लेकिन इसका दिल इतना बड़ा है कि इसने मुझे मुंह लटकाए देखकर तमाम क्रेडिट मेरे खाते में डाल दिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुझे बाकायदा बेहतरीन कारकर्दगी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हालांकि मैंने वाकई कुछ नहीं किया था। मैं तो अभी मिशन पर काम करने का तरीका सोच ही रहा था कि इमरान ने मिशन मुकम्मल भी कर लिया। मैं तो इसका हमेशा ममनून रहूँगा, इसकी वजह से मेरी बेहद पजीराई हुई थी, बॉस ने कहा। तो प्रिंसेस सिद्रा के चेहरे पर हैरत के तासुरात बढ़ते चले गए। लेकिन बॉस, मैं तो सुना है कि वो इंतहाई गैर संजीदा और मसखरा सा आदमी है, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। हाँ, बज़ाहिर वो ऐसा ही है, लेकिन दरअसल वो बेहद ज़हीन और मामला फ़हम आदमी है। मुझे खुशी है कि वो यहाँ आ रहा है, तो इसके साथ काम करके तुम बहुत कुछ सीखोगी और ये तजर्बा हमेशा तुम्हारे काम आएगा, बॉस ने कहा। और फिर इससे पहले कि प्रिंसेस सिद्रा कोई जवाब देती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो बॉस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सालार बोल रहा हूँ, बॉस ने कहा। रफ़ाई बोल रहा हूँ, आपके पास हीरे और तख्तियों की चोरी की तफसीली रिपोर्ट मौजूद होगी, दूसरी तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, हम इस पर काम कर रहे हैं, आज़म सलार ने जवाब देते हुए कहा। हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर इस मिशन पर काम करने के लिए पाकिस्तान के एक एजेंट अली इमरान तशरीफ़ लाए हैं। वो इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। आप इस फाइल की एक कॉपी मेरे ऑफिस भिजवा दें ताकि ये फ़ाइल इनके हवाले की जा सके, डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा। मैं ज़ाती तौर पर इमरान साहब से वाकिफ़ हूँ, हम इनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। मेरी एजेंसी की सुपर एजेंट प्रिंसेस सिद्रा इस फाइल पर काम कर रही हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं और प्रिंसेस सिद्रा आपके ऑफिस आकर अली इमरान साहब से मुलाकात कर लें ताकि आइंदा का लायहा अमल मिलकर तय किया जा सके, सालार ने कहा। मैं इनसे बात करके फिर आपको फ़ोन करता हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा। और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो सालार ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। रफ़ाई साहब तो इस अंदाज में बात कर रहे थे जैसे वो इस केस में हमें शामिल ही ना करना चाहते हों, प्रिंसेस सिद्रा ने मुंह बनाते हुए कहा। जाहिर है इनका एतमाद इमरान पर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान को जब हमारे बारे में इल्म होगा तो वो हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए हाँ कर देगा, आज़म सालार ने जवाब दिया। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो आज़म सालार ने ना सिर्फ रिसीवर उठाया बल्कि लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। रफ़ाई बोल रहा हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, आज़म सालार बोल रहा हूँ, आज़म सालार ने कदर मौदबाना लहजे में कहा। इमरान साहब बताते खुद आपके पास आ रहे हैं। मेरा ड्राइवर इन्हें मेरी गाड़ी पर वहाँ ले जाने के लिए यहाँ से निकल चुका है। आप प्लीज़ इनसे ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो नाराज़ होकर वापस चले जाएं। हमें ये हीरा और तख्तियाँ हर सूरत में वापस चाहिए, रफ़ाई ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, हम इमरान साहब से मुकम्मल और भरपूर ताउन करेंगे, आज़म सालार ने जवाब देते हुए कहा। प्रिंसेस सिद्रा को भी प्लीज़ समझा दें, वो जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, दूसरी तरफ से रफ़ाई ने कहा। तो प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार मुस्कुरा दी। आप कतई बेफिक्र रहें जनाब, प्रिंसेस सिद्रा से मेरी पहली बात हो चुकी है, वो भी इमरान साहब से भरपूर ताउन करेंगी। इस केस पर चूँकि प्रिंसेस सिद्रा ही काम कर रही हैं इसलिए वो इन्हें ब्रीफ करेगी और इनके साथ काम भी करेगी, आज़म सालार ने जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो आज़म सालार ने रिसीवर रखकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यह के बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से इसके सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। रफ़ाई साहब की सरकारी गाड़ी में इनका सरकारी ड्राइवर एक मेहमान को यहाँ लेकर आ रहा है, इन्हें आपने मेरे ऑफिस तक पहुँचाना है, आज़म सालार ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और आज़म सालार ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई और इसके साथ ही दरवाजे को धकेल कर खोल दिया गया तो आज़म सालार और प्रिंसेस सिद्रा की नज़रें दरवाजे पर जम सी गईं। दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हो रहा था जिसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत मौजूद थी जैसे वो अभी तक ऐसा बच्चा हो जिसे दुनिया की हवा तक ना लगी हो। इसे पैंट और लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। जिस्मानी लिहाज से वो खासा मजबूत नज़र आ रहा था, इसकी आंखों में चमक थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आने वाले ने बड़े खुशू खुजू से सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, आप मुझे तो पहचान गए होंगे, मेरा नाम आज़म सालार है और ये मेरी एजेंसी की सुपर एजेंट प्रिंसेस सिद्रा है।
جس کیس پر کام کرنے کے لیے آپ پاکیشیا سے قاہرہ تشریف لائے ہیں، اس پر پرنسس سدرا ہی کام کر رہی ہے۔ اعظم سالار نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ صرف سالار نہیں، سالار اعظم، بڑے طویل عرصے بعد آپ سے ملاقات میرے لیے واقعی مسرت کا باعث ہے، عمران نے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس، مجھے بھی آپ سے ملاقات کر کے بے حد مسرت ہوئی ہے، سالار اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر جیسے ہی اعظم سالار نے عمران کا ہاتھ چھوڑا تو پرنسس سدرا نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سوری، ہم خواتین سے مسافہ نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کا احترام آداب سے کرتے ہیں۔ عمران نے پرنسس سدرا کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے سینے پر رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، تو پرنسس سدرا نے ایک جھٹکے سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شکریہ، پرنسس سدرا نے رک کر کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر اپنی کرسی پر اس طرح بیٹھ گئی جیسے عمران کو بتا رہی ہو کہ اسے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عمران پرنسس سدرا کا رد عمل دیکھ کر مسکرا دیا اور پھر سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ اعظم سالار نے جو اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جو پرنسس سدرا میرے لیے پسند کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں؟ کیا مطلب؟ آپ اپنی پسند بتائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پرنسس سدرا نے کہا۔ وہ عمران کی اس بات پر واقعی بوکھلا گئی تھی، کیونکہ اس کے ذہن کے مطابق عمران کا یہ فکرہ خواتین کے لیے اپنے اندر کچھ اور معنی رکھتا تھا، اور اس کے مطابق عمران نے یہ فکرہ کہہ کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس کے اس قدر قریب آنا چاہتا ہے کہ اس کی پسند کا مشروب پینا چاہتا ہے، اس لیے وہ واقعی بوکھلا گئی تھی۔ عمران صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ مشروب میں ایپل جوس پسند کرتے ہیں، میں ابھی منگوا لیتا ہوں، اعظم سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے کسی سے 3 گلاس ایپل جوس لانے کا حکم دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، میرا خیال تھا کہ آپ ہمیں رفائی صاحب کے آفس میں کال کریں گے، لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ از خود یہاں چلے آئے، اعظم سالار نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس کیس پر کام کرنے کی بجائے واپس پاکیشیا چلا جاؤں؟ عمران نے کہا تو اعظم سالار کے ساتھ ساتھ پرنسس سدرا کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیسے آپ نے سوچ لیا؟ میں تو آپ کے آنے سے پہلے پرنسس سدرا سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے آپ کے ساتھ کام کرنا ایک اعزاز ہے، سالار نے کہا۔ اگر تم اتنی تکلف سے بھرپور باتیں کرو گے جیسے کسی اجنبی سے کی جاتی ہیں تو مجھے واپس پاکیشیا ہی بھاگنا پڑے گا۔ جہاں تک پرنسس سدرا کا تعلق ہے تو مجھے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا ہے کہ اس قدر خوبصورت پرنسس گونگی ہے، اور سنا ہے کہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ ارے پرنسس گونگی بہری نہیں ہے، سالار نے چونک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تک انہوں نے صرف شکریہ کا لفظ ہی بولا ہے، میں سمجھا شاید یہی ایک لفظ انہیں بولنا آتا ہے، ورنہ خواتین ہوں اور خاموش رہیں، عمران نے کہا تو اس بار پرنسس سدرا بے اختیار ہنس پڑی۔ شاید عمران نے اسے خوبصورت کہا تھا، اس لیے اس کا مصافحہ نہ کرنے کی وجہ سے بگڑا ہوا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ آپ خاموش ہوں گے تو میں بولوں گی نا، پرنسس سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اور میری زبان تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے آپ مردوں کی طرح سرے سے بولتے ہی نہیں ہیں، اور میں زیادہ بولتا ہوں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو اس بار اعظم سالار کے ساتھ ساتھ پرنسس سدرا بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سالار، یہ بتاؤ کہ خوبصورت عورتیں ہنستے ہوئے مزید خوبصورت کیوں لگنے لگ جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بناتے وقت ضرور ہنسایا ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ مجھے بار بار خوبصورت کہہ رہے ہیں، کیا میں آپ کو پسند آ گئی ہوں؟ پرنسس سدرا نے بڑے بے باک سے لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدل گئے۔ اصل میں آپ کا نام بے حد خوبصورت ہے، سدرا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت نام ہے، اور پھل بھی خوبصورت ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھل؟ کیا مطلب عمران صاحب؟ کس پھل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اعظم سالار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پرنسس سدرا بھی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ سدرا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیری کا درخت، اور بیری کانٹے دار تو ضرور ہوتی ہے، لیکن بہرحال میرا پسندیدہ پھل ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سدرا کا ایک بار پھر منہ بن گیا، شاید اسے آج تک اپنے نام کے مطلب کا بھی علم نہیں تھا۔ عمران صاحب، آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ اعظم سالار نے کہا۔ فی الحال میرا ایک شاگرد میرے ساتھ ہے، اس کا نام ہے ٹائیگر، اور وہ ہے بھی ٹائیگر، ہنٹر کے سوا اور کسی کے قابو میں نہیں آتا، عمران نے کہا۔ آپ کا شاگرد جو ہوا، اعظم سالار نے ہنستے ہوئے کہا، اور پرنسس سدرا نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تمہاری ایجنسی نے ہیرے اور قدیم تختیوں کے ضمن میں جو انکوائری کی ہے، اس کی فائل تو بنائی ہوگی، عمران نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کیس پر پرنسس سدرا ہی کام کر رہی ہے، ان کا سیکشن ہیڈ کوارٹر علیحدہ ہے، اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو وہاں فائل موجود ہے، یا آپ حکم دیں تو فائل یہاں منگوا لی جائے، سالار نے کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے فوری اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کل جمال پاشا صاحب سے ملاقات کا وقت لیا ہوا ہے، انہوں نے کل دوپہر 1:30 بجے ملاقات کا وقت دیا ہے، اس سے پہلے مجھے فائل چاہیے، عمران نے کہا۔ کہ آپ نے جمال پاشا صاحب کو
اس کیس کے سلسلے میں بریفنگ دینی ہے؟ اعظم سالار نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، بلکہ ان سے تختیوں پر لکھی گئی تحریر کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں، عمران نے کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے جمال پاشا صاحب سے بے حد عقیدت ہے، ان سے ملاقات میرے لیے ہمیشہ بے حد مسرت کا باعث بنتی ہے، لیکن وہ اب کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں، اس لیے ان سے ملاقات کا وقت ہی نہیں ملتا۔ خاموش بیٹھی ہوئی پرنسس نے یکلخت تیز تیز لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ گڈ، آپ ضرور میرے ساتھ چلیں، بزرگوں سے ملاقات ہمیشہ باعث رحمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فائل لے کر کل 1:30 بجے جمال پاشا صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ جائیں، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، فائل بعد میں دیکھ لیں گے، عمران نے کہا۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گی، پرنسس سدرا نے کہا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اعظم سالار اسے باہر چھوڑنے گیا، جبکہ پرنسس سدرا ایک طرف موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی صحرا میں آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی۔ یہ صحرا دور دور تک پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، لیکن دور ایک اونچے ٹیلے پر لہراتا ہوا جھنڈا اتنے فاصلے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک یورپی نژاد آدمی بیٹھا ہوا تھا اور عقبی سیٹ پر 2 مقامی آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ ریت پر بھی خاصی تیز رفتاری سے بڑھی چلی جا رہی تھی، کیونکہ یہ طاقتور انجن کی حامل جیپ خصوصی طور پر ریت پر دوڑنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے ٹائر خصوصی ساخت کے تھے۔ اچانک جیپ پر موجود سب افراد بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ ایک ٹیلے کی اوٹ سے یکلخت ایک خاکی رنگ کی جیپ، جس کے سامنے مصر کا جھنڈا لہرا رہا تھا، نکلی اور اس کے ساتھ ہی سائرن بجنے کی آواز سنائی دی۔ جیپ روک لو، یورپی نژاد نے کہا تو ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے جیپ روک دی۔ آنے والی سرکاری جیپ کا سائرن بھی اس جیپ کو رکتے دیکھ کر بند ہو گیا۔ جیپ تیزی سے چلتی ہوئی اس جیپ کے قریب پہنچی اور پھر جیپ سے خاکی رنگ کی یونیفارم اور سیاہ رنگ کی ٹوپیاں پہنے مشین گنوں سے مسلح افراد جمپ لگا کر اترے۔ ان کی تعداد 3 تھی، جبکہ 2 کے پاس مشین گنیں تھیں اور ایک خالی ہاتھ تھا، لیکن اس کے کاندھوں پر موجود اسٹار بتا رہا تھا کہ یہ کیپٹن ہے، اور سینے پر موجود بیج پر عظمت لکھا ہوا تھا۔ یہ مصر کی صحرائی پولیس تھی، جسے فوج کے انداز میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ لکودک اور وسیع و عریض صحرا میں انہوں نے خفیہ چیک پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں اور انہیں وسیع اختیارات دیے گئے تھے۔ یہ جس کو بھی چاہیں چیک کر سکتے تھے اور جسے چاہیں گولی مار کر ریت میں دبا سکتے تھے، جہاں نہ جانے کتنے سالوں تک لاشیں دبی رہتی تھیں۔ ان کی جیپیں صحرا میں گشت کرتی رہتی تھیں۔ انہیں ڈیزرٹ فورس یا ڈی ایف کہا جاتا تھا۔ یہ جیپ بھی ڈی ایف کی تھی۔ آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ کیپٹن عظمت نے آگے بڑھ کر ڈرائیور سے کہا۔ میں آ رہا ہوں کیپٹن، سائڈ پر بیٹھے ہوئے یورپی نژاد نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر آیا تو کیپٹن عظمت گھوم کر جیپ کی سائڈ پر آ گیا۔ میرا نام نکسن ہے اور میرا تعلق یورپی ملک اسٹونیا سے ہے۔ میں اسٹونیا کی نیشنل یونیورسٹی میں دنیا کی قدیم تاریخ کا پروفیسر ہوں اور یہاں مصر میں مطالعاتی دورے پر آیا ہوا ہوں۔ یہ دونوں گارڈز ہیں اور تیسرا ڈرائیور ہے۔ یہ تینوں مقامی آدمی ہیں اور یہاں کی وزارت نے انہیں میرے ساتھ مقرر کیا ہے۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ نکسن نے جیب سے پرس نکال کر اس میں سے ایک پلاسٹک کوٹ کیا ہوا کارڈ نکال کر کیپٹن عظمت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن عظمت نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر غور سے دیکھا اور پھر اس نے جیپ کے اندر نظریں دوڑائیں۔ آپ فی الوقت کہاں جا رہے ہیں؟ کیپٹن عظمت نے کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا۔ رائل ویلی میں ایک علاقہ ہے کوئن ایریا، وہاں جا رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں کوئی نیا چھوٹا اہرام دریافت ہوا ہے اور اس اہرام سے انتہائی قیمتی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ وہاں پروفیسر اسمتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں بھی اس اہرام کو اندر سے دیکھ سکتا ہوں۔ نکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، آئی ایم سوری کہ آپ کا وقت ضائع ہوا، آپ جا سکتے ہیں، کیپٹن عظمت نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تھینک یو کیپٹن، نکسن نے کارڈ کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر وہ جیپ کی سائڈ میں سیٹ پر اچھل کر بیٹھ گیا۔ چلو ڈرائیور، نکسن نے ڈرائیور سے کہا تو ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ نکسن کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نکسن نے جیب سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی اسکرین پر موجود فریکوینسی دیکھ کر اس نے اس کا بٹن دبا کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس نکسن اٹینڈنگ یو، اوور، نکسن نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ ابھی تک نہیں پہنچے؟ پروفیسر اسمتھ کہہ رہے ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں راستے میں ہوں، ڈی ایف نے چیکنگ کے لیے روک لیا تھا، اب انہوں نے کلیئر کیا ہے تو ہم آ رہے ہیں، ہم فلیگ ایریا سے گزر رہے ہیں، اوور، نکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا
तो निक्सन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे कोट की जेब में डाल दिया। फिर सहरा में तकरीबन 2 घंटे के मजीद सफ़र के बाद जीप एक छोटे से एहराम के करीब जाकर रुक गई। यह एहराम बड़े एहरामों के सामने बच्चा दिखाई देता था। एहराम के दाएं तरफ बाकायदा रास्ता बना हुआ था जिसके बाहर 2 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। जीप रुकते ही वो दोनों यकलक चौकन्ना हो गए। निक्सन जीप से नीचे उतरा और वो दोनों इसकी तरफ बढ़े। इजाज़त का कार्ड, इनमें से एक ने कदर सख्त लहजे में कहा। तो निक्सन ने बगैर कोई जवाब दिए जेब से एक कार्ड निकाला और इस मकामी मुसल्लह आदमी के हाथ पर रख दिया। ये ले जाओ और चेक करके लाओ, इस मुसल्लह आदमी ने दूसरे आदमी से कहा। तो कार्ड लेकर मुड़ा और तेज़ी से एहराम के इस रास्ते की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के करीब ही एक बॉक्स ज़मीन पर रखा हुआ था, इस पर सुर्ख रंग का दायरा सा बना हुआ था। मुसल्लह गार्ड ने कार्ड को इस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स के ऊपर एक बटन प्रेस किया तो चंद लम्हों बाद कटक की आवाज़ के साथ ही कार्ड बाहर आ गया। मुसल्लह गार्ड ने कार्ड उठा लिया और फिर वापस आकर इसने कार्ड निक्सन के हवाले कर दिया। साहब ओके हैं, इस मुसल्लह आदमी ने अपने साथी से कहा। ओके सर, आप जा सकते हैं, अलबत्ता आपकी जीप और साथी बाहर ही रहेंगे, इस मुसल्लह आदमी ने कहा। तो निक्सन ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर एहराम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा क्रॉस करके वो एक बड़े हॉल में पहुंच गया जो एहराम का अंदरूनी हिस्सा था। वहाँ निक्सन को यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी सदियों पुरानी इमारत में पहुंच गया हो, और था भी ऐसा ही। ये एहराम सदियों पहले एक शहजादे के मकबरे के तौर पर बनाया गया था। वहाँ 4 अफराद मौजूद थे जो अजीब सी मशीनरी के ज़रिए एहराम के फर्श पर काम कर रहे थे, जबकि एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके साथ ही 3 मज़ीद कुर्सियाँ मौजूद थीं, जिनमें से एक कुर्सी पर नौजवान बैठा हुआ था। बूढ़ा और नौजवान यूरोपी नज़ाद थे। निक्सन ने अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखा और फिर इस कोने की तरफ बढ़ गया जहाँ बूढ़ा और नौजवान मौजूद थे। निक्सन के करीब पहुँचने पर वो नौजवान उठकर खड़ा हो गया। मेरा नाम निक्सन है, निक्सन ने करीब जाकर कहा। निक्सन, तुम यहाँ बैठो, मैं प्रोफेसर स्मिथ हूँ, बूढ़े आदमी ने उठने की बजाय बैठे बैठे मुस्कुराते हुए कहा। तो निक्सन सर हिलाता हुआ साथ पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया। प्रोफेसर साहब, आपकी अर्जेंट कॉल ने हम सबको परेशान कर दिया है, निक्सन ने आहिस्ता से बूढ़े प्रोफेसर से कहा। यहाँ एक खुफिया ख़जाना मौजूद है, प्रोफेसर ने आहिस्ता से कहा। तो निक्सन बेख्तियार उछल पड़ा। ख़जाना? क्या मतलब? कैसा ख़जाना? आपका मतलब कदीम दौर के सिक्कों से है? निक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। जिस शहजादे का ये मकबरा है, इसकी मलकियत में जो सोना और जवाहिरात थे वो भी यहाँ दफन कर दिए गए थे, जो अभी पूरी मकदार में मौजूद हैं। मिस्र के माहिरीन को इनका इल्म ही नहीं है, वरना वो सब कुछ निकाल कर ले जाते और कौमी म्यूज़ियम में रख देते, प्रोफेसर स्मिथ ने आहिस्ता से कहा। मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने पहले इस मकबरे की हर काबिल ज़िक्र चीज़ें यहाँ से शिफ्ट की, इसके बाद ही उन्होंने हमें यहाँ के मुतालिक की इजाज़त दी है, जबकि उन्होंने जदीद तरीन मशीनरी की मदद से पूरे इस मकबरे को खंगाल डाला है और उसके बाद ही इसे ओपन किया। फिर ये ख़जाना कहाँ से आ गया और आपने इसे कैसे दरियाफ्त किया? निक्सन के लहजे में ना सिर्फ हैरत थी बल्कि इसका अंदाज़ ऐसे था जैसे इसे प्रोफेसर स्मिथ की बात पर यकीन ना आ रहा हो। मिस्री माहिरीन ने जो जदीद मशीनरी चेकिंग के लिए इस्तेमाल की है वो सिर्फ मॉडल के लिहाज से जदीद है। जदीद रिसर्च के मुताबिक एहरामों के फ़र्श को सिलिकॉन के आमेज़े कैल्शियम सिलिकेट से तैयार किया जाता है, जिसका जिक्र एक कदीम तख्ती पर भी मौजूद है। इस तख्ती के मुताबिक रेत और चूने की आमेज़िश से एक ऐसा आमेज़ा तैयार किया गया है जो इंतहाई देरपा और ताकतवर होता है। इसे जदीद दौर में कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। कैल्शियम सिलिकेट को फ़ोटो रेस क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए फ़ोटो रेस की मशीन कैल्शियम सिलिकेट के नीचे जो कुछ है इसकी तस्वीर नहीं बता सकती, और एहरामों में ये आमेज़ा सिर्फ फ़र्श पर इस्तेमाल किया गया है, दीवारों पर नहीं। इसलिए फ़ोटो रेस पूरे एहराम को चेक कर सकती हैं सिवाय फ़र्श के। इसलिए इस मशीनरी ने यही जाहिर करना है कि फ़र्श में कुछ नहीं है। लेकिन हमने इस नज़रिए को सामने रखते हुए एक ऐसी मशीनरी ईजाद की है जिसके तहत फ़ोटो रेस कैल्शियम सिलिकेट के आमेज़े की मोटी तह से गुजर कर नीचे मौजूद हर चीज़ को स्क्रीन पर ले आती है, जिसके बाद स्कैनिंग करके तस्वीर तैयार की जा सकती हैं। इस जदीद मशीन का तजर्बा करने के लिए हम यहाँ मिस्र आए हैं, और इस पहले एहराम ही में ना सिर्फ हमारी मशीन कामयाब हो गई है बल्कि इस एहराम में बहुत बड़ा ख़जाना भी सामने आ गया है, प्रोफेसर स्मिथ ने तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी स्ट्रेंज, ये तो कमाल हो गया। कहाँ हैं तस्वीर? मुझे दिखाएं, निक्सन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अभी तो मशीनरी की स्क्रीन पर देख सकते हो, इसकी कंप्यूटर पर स्कैनिंग करके तस्वीर बनाई जाएंगी, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा, और फिर जेब से एक कैमरा निकाल लिया। बज़ाहिर देखने में ये एक आम सा कैमरा था,
یہ تو ہمسا کیمرہ ہے، نکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اسے اس انداز میں بنایا گیا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو سکے اور کوئی اس کی اصلیت جان نہ سکے۔ اس کا ایک بٹن پریس کر دو تو یہ واقعی ایک عام ڈیجیٹل کیمرہ بن جاتی ہے اور یہ باقاعدہ تصاویر بھی اٹھاتا ہے، لیکن دوسرا بٹن پریس کرنے سے یہ فوٹو ریز مشین بن جاتی ہے۔ تم دیکھو ہمیں کتنے دن یہاں ہو گئے ہیں لیکن کسی کو آج تک اس پر شک نہیں پڑا، کیونکہ کیمرہ سیاح کے لیے لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے، پروفیسر اسمتھ نے کہا، اور پھر اس نے کیمرے کا ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین پر جھماکے سے ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر چند قدیم ترین دور کے زیورات کی دھندلی سی شبیہ نظر آنے لگ گئی۔ یہ تو خاصی دھندلی ہے، نکسن نے کہا، ابھی کلیئر ہو جائے گی، پروفیسر اسمتھ نے ایک اور بٹن پریس کرتے ہوئے کہا، تو تصویر نہ صرف کلوز اپ میں آ گئی بلکہ پہلے کی نسبت خاصی واضح بھی ہو گئی۔ اوہ ہاں، یہ واقعی قدیم دور کے زیورات ہیں اور سونے کے ہیں، ان میں جواہرات بھی ہیں، لیکن یہاں کتنا ذخیرہ ہے، نکسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں کافی ذخیرہ ہے، یہ تو اس جگہ کی کھدائی کے بعد ہی سامنے آئے گا، پروفیسر اسمتھ نے کہا۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں، یہ خزانہ ہم اڑا لیں گے؟ لیکن یہ سوچ لیں کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے، ایئرپورٹ پر نکاسی کے تمام راستوں پر آثار قدیمہ کے سلسلے میں انتہائی سخت ترین چیکنگ ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا اسمگلنگ کا آدمی پکڑا جائے تو اس کی کم سے کم سزا موت ہے۔ یہاں مقامی عدالتیں چند روز میں فیصلہ کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کرا دیتی ہیں، نکسن نے کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ، میں نے اس لیے تمہیں کال نہیں کیا کہ تم یہاں آ کر مجھے لیکچر دو۔ تمہارا تعلق سفارت خانے سے ہے، تم نے یہ زبردست اور شاندار خزانہ دیکھ لیا ہے، اب تم واپس جاؤ اور ہمارے ملک کے حکام کے ساتھ مل کر کوئی ایسا طریقہ تیار کرو کہ ہم یہاں سے خزانہ خاموشی سے اپنے ملک کو منتقل کر سکیں۔ ہمارا ملک باقی تمام یورپی ممالک میں سب سے غریب ہے، لیکن اگر ہم مصر کے خزانوں کو نکال کر اپنے ملک لے جائیں تو ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ ہمیں تاریخ سے زیادہ اپنے ملک کے عوام کی فکر ہے، پروفیسر اسمتھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کیمرہ مجھے دیں، میں اس سے تصاویر تیار کر کے انہیں سفارتی بیگ میں ڈال کر اپنے ملک بھجواتا ہوں اور وہاں اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے ان سے احکامات لے کر آپ تک پہنچا دوں گا، نکسن نے کہا۔ کیمرے کو ابھی میرے پاس رہنے دیں، ہم یہاں ایک ہفتہ مزید رہیں گے، تم انہیں صرف زبانی بتا دو کہ اس خزانے کے لیے پالیسی کیا ہونی چاہیے، پروفیسر اسمتھ نے کہا۔ پروفیسر صاحب، مجھے اعلیٰ حکام کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پہلے کس گروپ نے نیشنل میوزیم سے قدیم تاریخی تختیاں چوری کی ہیں۔ ایک بڑا قدیم تاریخی ہیرا بھی چوری کر لیا گیا ہے، اس پر نہ صرف مصر کے تمام اعلیٰ حکام اور ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہیں بلکہ حکومت مصر نے ایشیا کے ملک پاکستان کی سیکرٹ سروس کو ان تختیوں اور ہیرے کی برآمدگی کے لیے کال کیا ہے، جہاں سے ایک سپر ایجنٹ علی عمران مصر پہنچ چکا ہے اور اسے دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی خفیہ طور پر کام کر رہے ہوں گے۔ اگر مصری حکومت کو کسی طرح اس معاملے کی بھنک پڑ گئی تو یہ عمران اور اس کے ساتھی ہمارے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں، نکسن نے کہا۔ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ میں تو یہ نہیں کہا کہ تم ان زیورات کو جیب میں ڈال کر اپنے ملک سلاوان لے چلے جاؤ، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، باقی تم علیحدہ ہو جاؤ، ہم سب کام کر لیں گے۔ میں یہاں سے ٹرانسمیٹر پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نشریات چیک بھی ہو سکتی ہیں، پروفیسر اسمتھ نے کہا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، نکسن نے اٹھتے ہوئے کہا تو جیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا جبکہ پروفیسر اسمتھ کرسی پر بیٹھا رہا۔ اوکے، پروفیسر اسمتھ نے کہا تو نکسن دروازے کی طرف مڑ گیا، جیگر اس کے ساتھ تھا۔ نکسن صاحب، پروفیسر صاحب کی باتوں پر ناراض نہ ہونا، ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ ان کا یہ کہنا درست ہے کہ ہم اگر یہ زیورات نکال کر لے جائیں تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہاں ہر اہرام اور مقبرے میں زیورات کی صورت میں سونے اور جواہرات کے خزانے بکھرے پڑے ہیں، جیگر نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن حالات بہت سخت ہیں، بہرحال فیصلہ حکام نے کرنا ہے، نکسن نے کہا تو جیگر اسے دروازے تک چھوڑ کر واپس آ گیا اور نکسن تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف موجود اپنی جیپ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔